مجھے بہت فیملیز کانٹیکٹ کرتی ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں ہم کیسے کریں گے، یا لڑکیاں کانٹیکٹ کرتی ہیں کہ ہم پریشان ہیں، ہمارے ہسبینڈز اتنے سپورٹیو نہیں ہیں تو ہم کیسے مینیج کریں گے۔ تو جتنے بھی ہسبینڈز مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ بہت زیادہ آپ کو سپورٹیو ہونا پڑے گا، اس کے بغیر آپ لوگ یہاں سروائیو نہیں کر پاؤ گے، آپ لوگ بہت تنگ ہوگے۔ ہیلو اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل دیسی فائڈ میں آج ہم بات کریں گے کہ کیا سروائیول ہو سکتا ہے یو کے آنے کے بعد۔ بہت زیادہ اسٹوڈنٹس اب جو جنوری انٹیک کے لیے آ رہے ہیں مجھے یہی پوچھتے ہیں، خاص طور پہ لڑکیاں جو بچوں کے ساتھ آ رہی ہیں، میرڈ جو کپلز آ رہے ہیں، ان کا سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم کیا سروائیو کر پائیں گے، ہم ڈیسیژن تو لے رہے ہیں لیکن ہمارے سروائیول کے چانسز کیا ہیں، اور سروائیول کہاں زیادہ بہتر ہو سکتا ہے، لنڈن میں یا گلاسگو میں۔ تو آج ہم دو سٹیز کا کمپیریزن بھی کریں گے، ساتھ ساتھ سروائیول کے بارے میں بھی بات کریں گے، اپنا ایکسپیرینس اور اوپینین بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو سب سے پہلی چیز تو دیکھیں، یہ سمجھ لیں کہ لنڈن جو ہے وہ انگلینڈ کا کیپٹل ہے، اور گلاسگو جو ہے وہ اسکاٹ لینڈ میں ہے۔ اسکاٹ لینڈ کا کیپٹل ویسے تو ایڈنبرا ہے، بٹ گلاسگو زیادہ پاپولر ہے ایز اے سٹی۔ اب یہ کہ دو جو یہ کیپٹلز ہیں یا دو جو سٹیز ہیں، لنڈن اور گلاسگو۔ لنڈن آبویسلی مہنگا ہے، پورے یو کے میں آپ کہیں بھی جاؤ گے، صرف ان دو سٹیز کی بات نہیں، آپ کسی بھی سٹی میں جاتے ہو اس کا کمپیریزن ہمیشہ لنڈن سے ہی ہوگا، بیکاز لنڈن جو ہے آپ سمجھ لیں سینٹر ہے۔ تو لنڈن سب سے ایکسپینسو ہے، کرائے کے اعتبار سے، گروسریز کے اعتبار سے، کاسٹ آف لیونگ وہاں پر زیادہ ہے، جاب اپرچونیٹیز بے شک وہاں پر بہت زیادہ ملیں گی آپ کو، بیکاز ٹورزم سے ریلیٹڈ جابز ہوتی ہیں، اتنا ٹورسٹ آتا ہے، ہوٹلز کی جابز وہاں پر بہت زیادہ ہیں، کھانے پینے کی اور بھی ڈفرینٹ طرح کی جاب کیٹیگریز اپرچونیٹیز وہاں پر بہت زیادہ ہیں۔ جابز کا ڈھونڈنے کا آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا لنڈن اگر آپ جاتے ہو۔ پے ریٹ بھی زیادہ ہے، آپ کو ریٹ بھی اچھا ملتا ہے پر آور کام کرنے کا، ٹھیک ہے، آپ کے پاس اپرچونیٹیز بھی زیادہ ہوتی ہیں، لیکن آپ کی سپینڈنگ بھی اسی حساب سے بہت زیادہ ہے۔ آپ اتنا ہی جتنا آپ کما رہے ہو اتنا ہی آپ خرچ بھی کر دیتے ہو۔ لنڈن میں رہ کر آپ کے لیے سیونگ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ گلاسگو میں جابز نہیں ہیں، گلاسگو میں ہاؤسنگ نہیں ہے، دیکھیں اس وقت پورے یو کے میں ہی مسئلہ چل رہا ہے ہاؤسنگ کا اور جابز کا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جاب ہے ہی نہیں یا آپ کو جاب ملے گی نہیں، ڈھونڈو گے آپ کو ضرور ملے گی اور آپ اچھے طریقے سے اپنی کر پاؤ گے مینج۔ یہاں پر جابز مل جاتی ہیں، پے ریٹ تھوڑا کم ہوتا ہے، سیلریز تھوڑی کم ہوتی ہیں، لیکن اس کے کمپیریزن میں آپ کا خرچہ بھی اتنا ہی کم ہوتا ہے، اور دوسرا آپ ساتھ میں تھوڑی بہت سیونگ بھی کر پاتے ہو۔ رینٹ کی بات کر لیں تو لنڈن میں اگر آپ صرف ایک روم لے رہے ہو کسی شیئرڈ پراپرٹی میں یا کسی کے ساتھ شیئرنگ پہ، جس میں آپ کو واش روم اور کچن شیئر کرنا پڑے گا، تو صرف روم کا کرایہ آپ کا 500 پاؤنڈ سے اینی ویئر بٹوین 750-800 پاؤنڈ ایک روم۔ اور اگر آپ 1 BHK فلیٹ یعنی کہ 1 بیڈروم فلیٹ اگر لنڈن میں لینا چاہتے ہو، لنڈن بالکل سینٹرل لنڈن یا اس کے آس پاس، تو اس کا کرایہ 1200 سے لے کر 2000 پاؤنڈ کے بیچ میں ہوتا ہے 1 بیڈروم فلیٹ کا۔ فیملیز کے ساتھ جو آ رہے ہیں ان کے لیے ظاہر ہے کہ بچوں کے ساتھ آپ کو چائلڈ کیئر پہ بھی بہت دھیان دینا پڑتا ہے۔ چائلڈ کیئر یہاں یو کے میں ویسے ہی بہت مہنگا ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ کے بچے 3 سال سے کم عمر کے ہیں تو ان کو جو ہے یہاں پر گلاسگو میں، مطلب اسکاٹ لینڈ میں تو یہ پالیسی ہے کہ 3 سال سے جو چھوٹے بچے ہیں ان کا تو آپ نے سارا ایکسپینس خود ہی بیئر کرنا ہے، لیکن اگر آپ کا بچہ 3 سال سے 5 سال کی عمر کے بیچ میں ہے، یعنی کہ ابھی اسکول جانے کی ایج کا نہیں ہے، کیونکہ اسکول میں یہاں پر بچہ 5 سال کا لیتے ہیں، تو وہ جو 2 سال ہیں اسکول جانے سے پہلے، جنہیں پری اسکولرز بھی کہتے ہیں، 3 to 5 پری اسکولرز بھی کہلاتے ہیں یہاں پر، ان کو جب آپ نرسری میں داخل کرواتے ہو تو ان کو 30 آورز پر ویک جو ہے وہ اسکاٹش گورنمنٹ فری دیتی ہے، 30 آورز تک وہ نرسری اویل کر سکتے ہیں گورنمنٹ کے خرچے کے اوپر۔ تو یہ بہت بڑی یہاں پر سہولت ہے۔ میں آپ کو اپنا کمپیریزن بتا سکتی ہوں، جیسے ابھی میرا 2 دن جاتی ہے ہفتے میں، اس کا میں پے کرتی ہوں 300 پاؤنڈز، جبکہ اگر آپ لنڈن سائٹ پہ پتا کرو گے تو میں نے کچھ نرسریز کو فون کر کے پوچھا تو وہاں پر اگر آپ 2 دن بچے کو بھیجتے ہو اراؤنڈ 750 پاؤنڈز آپ سے وہ چارج کریں مہینے کا، تو آپ دیکھ لو 400-450 پاؤنڈ کا فرق پڑ جاتا ہے یہیں سے ہی۔ اگر آپ منتھلی مطلب 5 دن اپنے بچے کو نرسری بھیجتے ہو تو آپ کا تو صرف نرسری کا ایکسپینس ہی 1500 سے 2000 پاؤنڈ کا بن جائے گا۔ تو یہ بہت ہی ایکسپینسو ہے وہاں پر، خاص طور پہ جب آپ فیملی اور بچوں کے ساتھ آ رہے ہو تو آپ کے لیے ایکسپینسز بہت ہی زیادہ ہو جائیں گے۔
ٹھیک ہے. پھر وہاں پر جو ٹریولنگ ہے, لوکل بس ٹریول ہے, وہ بھی ایکسپینسو ہے. وہاں پر آئسٹر کارڈ چلتا ہے ٹرین میں, بس میں, ٹرام میں, ٹھیک ہے, ہر قسم کی جو ان کی انڈر گراؤنڈ چلتی ہے اس میں وہ آئسٹر کارڈ ہی آپ کا یوز ہو جاتا ہے. تو یہ میں صرف اسٹوڈنٹ کے ریٹ بتا رہی ہوں. اسٹوڈنٹ ریٹ جو ہے وہ ویکلی 40 پاؤنڈس کا آئسٹر کارڈ آپ کا لگے گا. تو آپ دیکھ لو, مہینے کا کیلکولیٹ کر لو اس حساب سے کہ کتنا آپ کو ایکسپینس پڑے گا. ٹھیک ہے. اور پھر جو ان کی انڈر گراؤنڈ میں رش ہوتا ہے, مطلب جو پیک ٹائمز ہوتے ہیں, صبح 8-9 کا ٹائم آفیسز کا اور شام 5 بجے کا ٹائم, اس میں تو آپ سمجھو ٹریول آپ کر ہی نہیں سکتے. اتنا رش ہوتا ہے, بندے پہ بندہ چڑھا ہوتا ہے ٹرامس کے اندر اور انڈر گراؤنڈس کے اندر, اور سانس نہیں آ رہا ہوتا. تو بہت ہی زیادہ جو ہے نا وہ برا ایکسپیرینس تھا. میں جب لنڈن گئی تھی وزٹ کرنے, تو انڈر گراؤنڈ کا ایکسپیرینس میرے لیے سب سے جو ہے نا وہ شاکنگ بھی تھا اور برا بھی تھا. بیکاز بہت, یا تو آپ اس ٹائم سے ہٹ کے ٹریول کر رہے ہو دین دیٹس فائن, لیکن اگر آپ این پیک ٹائم پہ, رش کے ٹائم پہ ٹریول کر رہے ہو تو بہت ہی مشکل ہے. جبکہ گلاسگو میں اچھی بات یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کے لیے جو فرسٹ بس کمپنی ہے, یہاں پر میجورٹی بسز اسی کی چلتی ہیں, تو فرسٹ بس کمپنی کے ساتھ گورنمنٹ کا کانٹریکٹ ہو گیا تھا. اور اب 22 سال اور 22 سال سے چھوٹی عمر کے جتنے بھی لوگ ہیں جو کہ فل ٹائم سٹڈی میں ہیں, وہ اپنی آن لائن ان کی ویب سائٹ پر جا کر اپنا پروفائل بنا سکتے ہیں اور اپنا کارڈ لے سکتے ہیں, اور آپ فری ٹریول کر سکتے ہو بسز پہ. فرسٹ بس کی کسی بھی بس پہ آپ فری ٹریول کر سکتے ہو اگر آپ 22 سال سے چھوٹی عمر کے ہیں اور آپ فل ٹائم سٹڈی کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے. سمجھو آپ کی ٹرانسپورٹ کا تو کوئی ایکسپینس ہے ہی نہیں. اس کے علاوہ اگر جیسے جو بڑے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بھی اتنی ایکسپینسو نہیں ہے, کیونکہ یہاں پر 2 ہی میجر ٹرانسپورٹ کے ذریعے ہیں, ٹرین اور بس. ٹرین بہت سستی پڑتی ہے, جبکہ بس جو ہے وہ اگر آپ 450 پاؤنڈس کا یہاں پر آپ کو ڈیلی بس پاس مل جاتا ہے, اس کو بولتے ہیں ڈے پاس. تو وہ اگر آپ لیتے ہو تو آپ کسی بھی بس کے روٹ پہ اس پہ آپ جا سکتے ہو اس پورے دن کے لیے. آپ جتنی مرضی دفعہ بس میں ٹریول کرو, آپ نے پھر مزید کچھ پے نہیں کرنا. اور یہاں پر فلیکسیبل یہ کہ آپ بس پاسز بھی لے سکتے ہو. جیسے میں لیتی ہوں 28 ڈیز کے پیریڈ کے لیے میں 15 بس پاسز لیتی ہوں. اس میں وہ 15 بس پاسز میرے فلیکسیبل ہوتے ہیں, جس دن چاہے مرضی میں اپنا بس پاس ایکٹیویٹ کروں اور چلی جاؤں. تو میں وہ لیتی ہوں اراؤنڈ 50 پاؤنڈس کے, پورے مہینے کے مجھے مل جاتے ہیں. تو یہاں پر اسٹوڈنٹس کا ایسا رہتا ہے کہ روز ٹریولنگ بھی نہیں ہوتی یونیورسٹیز کو. 2 دن کلاس ہے اگر ہفتے میں آپ کی, تو آپ کے لیے 15 بس پاسز مور دین انف رہتے ہیں یونیورسٹی آنے اور جانے کے لیے. تو اس حساب سے بہت سستا ہے. رینٹس بھی یہاں پر کم ہیں, 750-800 کا آپ کو 1 بیڈ روم فلیٹ آج کل مل جائے گا. ابھی حالانکہ پرائسز ہائی ہوئی نہیں ہے, پہلے یہی 1 بیڈ روم فلیٹ آپ کو 500-600 پاؤنڈ کا مل جاتا تھا. گروسریز اور یوٹیلیٹیز تو دونوں جگہ پر سیم ہی ہے تقریباً. اس حساب سے آپ دیکھو کہ اگر آپ فیملی اور بچوں کے ساتھ آ رہے ہو تو آپ کے لیے گلاسگو یا اسکاٹ لینڈ سائڈ پہ, یا جتنا آپ آئرلینڈ والی سائڈ پہ بھی دیکھ سکتے ہو, یا جتنا آپ لنڈن سے دور لوگے اتنا آپ کے لیے سروائیو کرنا آسان ہوگا. میں آپ کو یہ نہیں کہتی کہ آپ یہیں آئیں گلاسگو میں, آپ جتنا بس لنڈن سے آپ دیکھیں کہ آپ کا ڈسٹینس کتنا بنتا ہے, وہ چیز امپورٹنٹ ہے. باقی سروائیول کی جہاں تک بات ہے, سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے آپ کا رینٹ, مطلب ہاؤسنگ ارینج کرنا اور جاب ارینج کرنا. یہ 2 چیزیں اگر آپ کی ارینج ہو جاتی ہیں, آپ سمجھیں آدھی سے زیادہ ٹینشن تو آپ کی وہیں ختم ہو جاتی ہے. بیکاز ایک آپ کا سائیکل چلنا شروع ہو جاتا ہے, آپ کے کچھ منتھلی انکم آ رہی ہوتی ہے, ساتھ میں آپ کا ہاؤس ارینج ہو جاتا ہے, تو آپ کا بہت ساری ٹینشن تو ہو جاتی ہے ختم. اس کے بعد جو چیزیں کچھ میں آپ کو بتا دوں, کچھ چیزیں جو آپ کو اپنے اندر تبدیلیاں لانی پڑیں گی یا آپ نوٹس کرو گے, اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کو نا اوپن مائنڈڈ ہو کر آنا ہے. اپنا ذہن اور اپنا دل کھلا رکھنا ہے. ٹھیک ہے, یہ پاکستان انڈیا والا یہاں ماحول نہیں ہے. یہاں پہ لڑکیوں کو سب کام کرنے پڑتے ہیں, آپ کو اکیلے ٹریول بھی کرنا ہے, آپ کو اکیلے باہر بھی جانا ہے, آپ کو جاب بھی کرنی ہے, آپ کو سب کچھ کرنا ہے. اور لڑکیوں کے ساتھ جو ان کے ہسبینڈز آ رہے ہیں انہیں بھی تھوڑا اوپن مائنڈڈ ہونا ہے. ٹرسٹ کے اپنے اس میں رہتے ہوئے آپ ایک دوسرے کو سپیس دیں اور آپ ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ رکھیں کہ یہ یہاں کی نیسیسٹی ہے, یہاں پر لائف اسی طرح ہے. ٹھیک ہے. تو اور دوسرا آپ کو ماحول بہت فرق لگے گا جب آپ آؤ گے. آپ دیکھو گے لوگ ہر طرح کے لوگ آپ کو نظر آئیں گے. ہمارے تو ملک میں اس طرح نہیں ہوتا ہے, مطلب ڈریسنگ وائز اور ایک اوپننس جو ہوتی ہے کلچر کی, وہ آپ یہاں پر ایکسپیرینس کرو گے. تو یہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ آپ کی اپنی ویلیوز ہیں, آپ نے انہی کے حساب سے چلنا ہے. ٹھیک ہے. ماحول کا اثر بے شک ہوتا ہے تھوڑا بہت, لیکن جو بھی آپ کی اقدار ہیں آپ نے انہی پہ ہی چلنا ہے, چاہے آپ کے آس پاس جو کچھ بھی ہو رہا ہو. تو یہ کہ آپ کو خود تھوڑا اسٹرانگ بننا پڑتا ہے اس کے لیے. تیسری چیز سیلف سفیشینٹ. جو لڑکے یہاں آ رہے ہیں پاکستان وغیرہ میں تو یہ چل جاتا ہے کہ بس شادی کے بعد
تمام کام جو ہیں وہ گھر کے کام لڑکیوں کی ہی ذمہ داری بنتی ہے اور وہی کرتے ہیں. یہاں جب آپ آ رہے ہو تو آپ نے یہ سوچ کر آنا ہے, خاص طور پر میں لڑکوں کو یہ بات کہہ رہی ہوں, آپ نے یہ بات سوچ کر آنی ہے کہ آپ کی وائف نے پڑھنے بھی جانا ہے, یا اگر وہ پڑھ نہیں بھی رہی ہے تو اس نے جاب پہ جانا ہے, اس نے بچوں کو بھی دیکھنا ہے, اس نے گروسریز بھی خود ہی کرنی ہے, گھر بھی خود ہی مینج کرنا ہے, تو وہ سب کام اکیلی نہیں کر سکتی. تو آپ اتنے سیلف سفیشینٹ ہونے چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو دیکھ سکیں. ٹھیک ہے, آپ اپنا کھانا کر سکیں, اپنا ناشتہ کر سکیں, اپنے برتن خود دھو سکیں, اپنے کپڑوں کو خود آپ لانڈری مشین تو یہاں آٹومیٹک ہے, آپ نے کپڑے ڈالنے ہیں, سرف ڈالنے ہیں, مشین چلا دینی, آپ کے کپڑے دھل کے باہر آ جائیں گے. تو اتنے کام, مطلب آپ اپنے ذاتی کام کے لیے بیٹھے نہ رہیں کہ اب میری بیوی آئے گی تو وہی کرے گی. ٹھیک ہے, تو آپ نے کیونکہ ایز اے ٹیم کام کرنا ہے, ایز اے ٹیم آپ نے چلنا ہے, تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک بندے پہ ساری رسپانسبلٹی ڈال دیں اور صرف وہی کرے. یہاں کی لائف ایسی نہیں ہے, دو بندوں کو مل کے کام کرنا پڑتا ہے. آپ کو کھانا بنانا بھی آنا چاہیے, تھوڑا بہت بیسک, آپ کو جو ہے سب کچھ آنا چاہیے, بیکاز اگر آپ کی وائف بیمار ہے یا اگر آپ کی وائف کو کوئی بھی ایشو ہے تو آپ کو ہی ٹیک کیئر کرنی ہے ان کی. لڑکیوں کو بھی میں کہہ رہی ہوں کیونکہ ہم میں بھی بعض ایسے ہوتے ہیں, ہم عادی ہوتے ہیں شروع سے, ہاؤس ہیلپ ہے, کپڑے دھونے نہیں آتے, گھر کا کام نہیں آتا, کچھ نہیں ہے, تو یہ چیزیں یہاں نہیں آپ کے کام آئیں گی, بیکاز یہاں پہ آپ نے سب کچھ خود کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کو سب کچھ آنا چاہیے, بیسک کوکنگ وغیرہ بھی آپ سیکھ کر آئیں, پھر آہستہ آہستہ جیسے آپ کے اوپر رسپانسبلٹی پڑے گی تو آپ سب کچھ کرنے لگیں گے خود بخود. یہاں پر آپ کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں رہ سکتے, ایون آپ ہسبینڈ وائف بھی ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ نہیں رہتے, بیکاز آپ کا اسکیجول اتنا ڈفرینٹ ہوتا ہے, آپ کی روٹین اتنی ڈفرینٹ ہوتی ہے کہ آپ کو اسی طریقے سے ہی مینج کرنا پڑتا ہے. بچوں کی دیکھ بھال جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ صرف ماں کی ذمہ داری ہے, ماں دیکھے گی, وہی کرے گی, وہ بھی ایسے نہیں چلتا. ہسبینڈس کے ساتھ اب جو آنے والے ہیں, جو کپلز آ رہے ہیں, تو میں یہی کہوں گی کہ جو فادرز ہیں وہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ ایک بانڈ ڈیولپ کریں. ایٹ لیسٹ آپ کا اتنا ہونا چاہیے کہ بچہ آپ کے پاس کچھ گھنٹے کے لیے رہ جائے, بچہ آپ کے ہاتھ سے کھانا کھا لے, آپ کے ہاتھ سے کپڑے پہن لے. اتنا بانڈ آپ اپنے بچوں کے ساتھ بنائیں. اگر آپ کا نہیں ہے, ویسے تو ہونا چاہیے, لیکن اگر نہیں ہے تو اتنا بانڈ بنائیں کہ اگر آپ کی وائف کو کسی دن کام پہ جانا پڑتا ہے یا کسی دن چائلڈ کیئر ارینجمنٹ نہیں ہو پایا اور آپ کو بچے کی ذمہ داری اٹھانی ہے کچھ گھنٹوں کے لیے اور رکھنا ہے, تو آپ پینک نہ کریں اور آپ کو پتا ہو کہ آپ نے بچے کو کیسے سنبھالنا ہے, بچہ کیا کھاتا ہے, اسے کس طرح دینا ہے, فیڈر کیسے بنے گا, یہ سب چیزیں آپ کو آنی چاہیے ایز اے پیرنٹ, ایز اے فادر. تو یہ میں آپ کو جو ہے نا آنےسٹ اوپینین دے رہی ہوں. اگر آپ یہ سب کچھ نہیں کر کے آؤ گے آپ بہت تنگ ہوگے. بچوں کی ذمہ داری بھی شیئر کرنی ہے, گھر کی ذمہ داری بھی شیئر کرنی ہے, کمانے کی ذمہ داری بھی شیئر کرنی ہے. ٹھیک ہے, ہر چیز آپ لوگوں کی شیئرنگ سے چلے گی. آپ لوگ ایسے نہیں کر سکتے ہو کہ ایک بندہ کرے اور ایک بندہ یہ کرے, یوں نہیں ہو سکتا. آپ اپنا ساتھ اتنی سیونگ لے کر آئیں, ایٹ لیسٹ 2 مہینے کی لے کر آئیں, کیونکہ آج کل جو سچویشن چل رہی ہے, ہاؤسنگ وغیرہ تھوڑی مشکل ہوتی ہے ارینج کرنی, تو آپ کے پاس 2 مہینے کے فنڈز ہونے چاہیے, تقریباً 2 سے 2,500 پاؤنڈ. اگر آپ اسکاٹ لینڈ یا لنڈن سے ذرا دور آ رہے ہو, اور اسی کو آپ ڈبل کر لیں اگر آپ لنڈن جا رہے ہیں تو, بیکاز وہاں پر ہر چیز ایکسپینسو ہے بہت زیادہ. تو آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اف یو لائک ٹوڈیز ویڈیو, سبسکرائب مائی چینل, گیو دس ویڈیو a thumbs up, keep watching, keep sharing, and I will see you guys in another video very soon. Bye bye.